السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، طبیعت مزاج برابر ہوں گے۔ تو دوستو سیلاب کے دنوں میں نیٹ ورک کا پرابلم رہا، جس کی وجہ سے ویڈیوز نہ بنا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان بھائی اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما اور ان کی امداد فرما۔ ہم ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور آپ تمام دوستوں سے درخواست، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو سیلاب زدگان کی مدد کر تو کائنڈلی ضرور ان کی مدد کیجیے۔ تو دوستو اس سب کے دوران جس طرح نیٹ ورک کا سسٹم بھی متاثر ہوا، ویڈیوز نہیں بنا سکے، اس لیے کافی دنوں کے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی، لہٰذا سب سے پہلے میرے اس چینل کو ویڈیو دیکھنے کے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر معلومات اچھی لگی ہوں تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دوستو شروع ہی سے جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا بلوچوں کی تاریخ، تو اس کو چلتے ہوئے ہم میر بجار پہنچے تھے، جس نے لڑائیاں لڑ کر کئی علاقے فتح کیے۔ دوستو آج اسی کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں۔ میر بجار کی حکومت سے برداری۔ میر بجار طبعاً رحم دل نے اور آزاد منش واقع ہوا تھا اور شکار کا دل دادا تھا۔ اگرچہ قبیلے میں اس کی بہت عزت تھی اور براوی اس کے پسینے پر اپنا خون بہانا باعث فخر سمجھتے تھے، مگر میر بجار کو حکومت کرنے کا شوق نہ تھا۔ وہ حکومت کرنے کو ایک بہت بڑی پابندی اور بوجھ خیال کرتا تھا، اس لیے قبائلی انتظام سے فارغ ہو کر میر بجار خشکی کے راستے حج کے لیے بیت اللہ روانہ ہو گیا۔ کئی سال مکہ معظمہ میں گزار کر جب واپس ہوا تو ہر سردار کو اس کے قبیلے کا مالک و مختار بنا کر تخت سے دستبردار ہو گیا اور کلات چھوڑ کر اپنے قبیلے میں جا کر رہنے لگا۔ اس طرح میر بجار تا دم مرگ اپنے آزاد اور خانہ بدوش قبائل کے ساتھ پہاڑوں اور وادیوں میں شکار کھیلتا رہا اور آزادانہ زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کی موت غالباً سوراب میں واقع ہوئی۔ مغلوں کا کلات پر قبضہ۔ میر بجار نے اپنی زندگی میں کلات کا تخت چھوڑا، لیکن اس کی موت کے بعد بھی کسی بلوچ قبیلے نے کلات کی حکومت کی طرف توجہ نہ کی۔ بلوچ طبعاً آزادی پسند، وہ نہ کسی کی حکومت برداشت کر سکتے تھے اور نہ کسی قوم کو غلام بنا کر اس پر حکومت کرنا پسند کر۔ وہ خود آزاد رہنا، دوسروں کو آزاد رہنے دینا چاہتے۔ دوسروں سے وہ صرف اس قدر لیتے کہ ان کا گزارا ہو سکے۔ میر چاکر رند، میر گورام لاشاری اور میر بجار میرواڑی ان خصلتوں کے آئینہ دار تھے۔ اس زمانے کے بلوچ انتہائی کانے اور صابر تھے، اپنے گزران سے زیادہ حاصل کرنے کی انہیں کبھی خواہش نہیں ہوتی، ورنہ اس زمانے میں اگر بلوچوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی تو سندھ اور پنجاب کی بوسیدہ حکومتیں ایک لمحے کے لیے ان کی خون آشام تلواروں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ محمد بن قاسم، نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے بھی اگر سچ پوچھئے تو انہی صحرا نشینوں کی مدد سے سندھ اور ہند کو لتاڑا، مگر یہ بلوچ خود جہاں بھی گئے دشوار گزار پہاڑوں کے الگ و دک صحراؤں میں گوشہ گیر ہوئے، ہاتھ آئی ہوئی حکومتوں کو چھوڑا اور تخت و تاج پر لات مار کر کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ اپنی ذاتی آزادی سے زیادہ ان کی نظروں میں اور کوئی چیز قیمتی نہیں۔ وہ بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کر سکتے تھے، لیکن حاکمیت پر خوش تھے اور محکومیت پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ جب میر بجار نے کلات کی حکومت کو پشت پا سے ٹکرا کر پہاڑوں کو رستہ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی اور بلوچ سردار کے دل میں تخت پر قبضہ کرنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، اور اس طرح کلات کا تخت کئی سالوں تک بغیر کسی حاکم کے رہا۔ اسی دوران کامران مغل نے قندھار میں ارغون خاندان کا خاتمہ کر اپنی حکومت کا اور پھر ایک مختصر فوج کلات روانہ کر کے کلات پر اس نے بلا مزاحمت قبضہ کر۔ کلات پر مغلوں کے قبضے کے بعد براویوں کی آنکھیں کھلی، لیکن اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی۔ کامران مغل کی طرف سے کلات میں ایک مغل گورنر رہا کر روایت ہے کہ اس گورنر نے کلات کے دیواروں کے ساتھ یہ عہد و پیما کیا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو آہنی ہتھیار، لکڑی، پتھر وغیرہ سے نہیں ماریں تاکہ ہم میں دوستی اور یگانگی پیدا ہو، لیکن مغلوں نے اپنے عہد و پیما کو جب پس پش ڈال دیا اور کلات کے عوام پر انہوں نے دستے ظلم دراز کرنا شروع کر دیا، جس سے کلات کے باشندوں کو سخت پریشانی ہوئی اور رفتہ رفتہ مغلوں کا ظلم و ستم ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق ارباب شمس الدین اور گورام نے، جو دیواروں کے سردار تھے، میر ابراہیم خان میرواڑی کے ساتھ مغلوں کے خلاف ساز باز شروع۔ میر ابراہیم خان میر نغاڑ علاقے سورات میں رہتا تھا اور میر بجار کے بعد قبیلہ میرواڑی کا سردار تھا۔ ارباب شمس الدین اور گورام نغاڑ میں آ کر میر ابراہیم خان میرواڑی سے ملے اور مغلوں کے خلاف کلات میں کسی مقررہ تاریخ پر بغاوت کرنے کا اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ ارباب
شمس الدین کی بغاوت۔ ارباب شمس الدین اور گورام کی قیادت میں دیواروں نے کلات میں دل میں بغاوت بلند کرنے کی تیاری شروع کی، لیکن مغل گورنر کے ساتھ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو بدستور قائم رکھا۔ دیواروں کو ایک نئی جدت سوجی، انہوں نے 100 کے قریب بیزن کی موٹی پتری روٹیاں پکائیں اور پھر ان روٹیوں کو کئی دن دھوپ میں سکھا کر سخت کر لیا۔ مغل گورنر قلعے سے بہت کم باہر نکلتا تھا۔ ارباب شمس الدین اور گورام نے گورنر کے ساتھ ایک دن ملاقات کے لیے مقرر کر کے 100 دیواروں کو ان بیزنی روٹیوں سے ایک بغل میں دے کر لیا، اور دربار میں پہنچتے ہی ان دیواروں نے بغل سے روٹیاں نکال کر اچانک گورنر پر حملہ اور ان بیزنی روٹیوں سے مار مار کر اسے ہلاک کر۔ حالات شہر میں بغاوت پھیل گئی۔ میر ابراہیم خان میرواڑی، شاہ مردان اور سنگ انداز کے درمیانی پہاڑیوں میں سازش کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ شور و غل سن کر اس نے بھی کلات پر حملہ کر دیا۔ براوی ننگی تلواریں لیے کلات میں داخل ہو گئے اور مغلوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ مغل گورنر کے آدمیوں میں سے گنتی کے چند جان بچا کر بھاگ سکے، باقی تمام موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ دیواروں کا یہ فرقہ اب تک کلات میں ڈٹکی مشہور ہے۔ میر بجار لا ولد مر چکا تھا، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے مغلوں کو کلات سے نکال دینے کے بعد براویوں نے میر ابراہیم خان میرواڑی کو کلات کا تخت نشین پیش کیا، لیکن میر ابراہیم خان نے بھی ایک آزاد بلوچ کی طرح خود حاکم بننے سے انکار کر دیا۔ البتہ قبائل کے اصرار پر اپنے نواسے میر حسن کو خان کلات مقرر کر دیا۔ چنانچہ براویوں نے میر حسن کو متفقہ طور پر کلات میں اپنا خان مقرر کیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کو بہت پسند آئی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولے گا، اور اپنے کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔